الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کی عنایات بندوں پر متواتر ہے۔ ان کے الطاف، ان کے کرم، ان کی مہربانیاں بندوں کے ساتھ ان کی درگزر اور ان کی معافی کا معاملہ کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہر وقت چل رہا ہے، دن ہو رات ہو، وہ معافی مانگنے والے اور وہ رحمتوں کے مستحق کوئی ہوں، کہیں کے ہوں، کالے گورے، پڑھے لکھے ان پڑھ، کیونکہ سب ہی انہی کے ہیں، سب اس کے بندے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، اور جو سب سے اعلیٰ چیز انہوں نے اس کائنات میں بنائی ہے وہ انسان ہے۔ ان کو سب سے زیادہ پیاری ہے یہ چیز، پیاری ہے یہ مخلوق، تو سب ہی پیارے ہیں کیونکہ سب اس نے خود بنائے، سب کا وہ خود خالق ہے، خود مالک ہے۔ آدمی کی ملکیت چیزیں بات کو سمجھانے کے لیے اور سمجھ کے قریب لانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ خواہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو اور اس کی ملکیت میں چیزیں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اسے اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا دھیان بھی ہوتا ہے، اس سے محبت بھی ہوتی ہے، اس کی وہ نگہبانی بھی کرتا ہے کہ کہیں گم نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، اور اگر کہیں کسی اس چیز کو نقصان پہنچ جائے تو اسے اس کا صدمہ بھی ہوتا ہے۔ غرضے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی طرف دھیان بھی، تعلق بھی، محبت بھی، اس کی نگہبانی بھی۔ اور پھر بندے چونکہ ناقص ہیں اپنی پیدائش میں، فطرت میں، اللہ تو کمال والی ذات ہے، وہ سب ذاتوں میں سب سے زیادہ کامل، اور جس کسی کے پاس جو کمال ہے وہ اسی کا عطا کردہ ہے۔ وہ اپنی کسی مخلوق کو، کسی بندے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ نہ اس کی نگہبانی سے غافل ہے، نہ اس کے ساتھ اسے محبت میں کوئی کمی ہے، اور نہ وہ ان کی ضرورتوں سے غافل ہے، اور نہ وہ ان پر عنایات اور رحمتیں کرنے میں کوئی بخل کرتا ہے۔ ماں ہوتی ہے نا، ماں، اس کے بہت سے بیٹے ہوں فرض کیجئے، ہوتے ہیں، اور سب برابر نہیں ہوتے، نیکی میں، صلہ رحمی میں، کام کاج میں، دماغی استعداد اور لیاقت میں، پڑھنے لکھنے میں، قابل ہونے میں، سب برابر نہیں ہوتے، اور خصوصیت کے ساتھ ماں کا ادب اور احترام کرنے میں سب برابر نہیں ہوتے۔ اور اللہ معاف فرمائے، بعضے تو ایسے ہوں جو بالکل قطعی طور پہ نافرمان، اور ماں کی فرمانبرداری تو کیا کریں گے، اس کی خدمت تو کیا کریں گے، الٹا بیچارے اس کے لیے پریشانی لانے کا باعث، اس کے لیے بدنامی لانے کا باعث، اس کے لیے روزانہ محلے سے، گلی سے، شہر سے طعنے اور گالی اور ملامت لانے کا باعث
ایسے بیٹے بھی ہوں، لیکن ماں وہ اللہ کی رحمت کا ایک پرتو ہے دنیا میں، عکس ہے اس کا، اس سے سمجھی جا سکتی ہے اللہ کو اپنے بندے سے کتنی محبت ہو سکتی ہے، وہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، اس میں عیب 5 ہوں یا 7 ہوں یا 10 ہوں، یہ روئے زمین کے بھراؤ کی بقدر گھی کیوں نہ عیب ہو، لیکن ماں سے جو پوچھا جائے کہ ہاں اماں وہ سنا عبدالرؤف کا کیسا، وہ جانتی ہے کہ یہ بھی جانتا ہے وہ کس درجہ برا ہے اور کون کون سی برائیوں میں مبتلا ہے، لیکن جب بھی نام لیوے گی محبت سے ہی لے گی کہ ہاں بس وہ ایسا ہی ہے، لیکن اللہ اس کو ہدایت دے، کہ تو اس کے ساتھ ناراض نہیں ہو سکتی، تو اسے غصہ نہیں ہوتی کہ ہاں بتیرا کچھ کرتی ہوں، تو پھر دفع کرو جو ایسا کرتا ہے، تو کہا کیسے کروں دفع، میں ماں ہوں، میں اسے دفع نہیں کر سکتی۔ اور اللہ کے یہاں ہر بندے کے لیے، اللہ کے یہاں ہر بندے کے لیے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت ہے، پیار ہے۔ وہ ماں اگر 70 عیبوں کے باوجود اسے دفع نہیں کر سکتی تو اللہ اس کے شایان شان یہ ہے، اور معاملہ بھی ان کا بندوں کے ساتھ یہی ہے کہ 1000 عیوب کے باوجود وہ انہیں دفع نہیں کرتے، 1000 دفعہ توبہ کرنے اور پھر توڑ دینے کے باوجود اس سے نفرت نہیں کرتے اور اسے بھگاتے نہیں، اسے دفع نہیں کرتے کہ جا چلا جا نکل جا یہاں سے، ایسا نہیں، اس سے بدستور محبت کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے واپسی کا راستہ کھلا رکھتے ہیں، اس کے لیے واپسی کا راستہ کھلا رکھتے ہیں اور اس کے لیے آواز اور پکار پھر بھی اس تک پہنچاتے رہتے ہیں کہ آج بھی تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اگر تو معافی مانگے تو وہ تجھے معاف کر دے گا، اگر تو مغفرت چاہے تو وہ تیری مغفرت کر دے گا، اور اگر تو مشکلات سے نجات چاہے تو وہ تیری مشکلوں کو آسان کر دے گا، کہ پچھلی سب معاف کہ ہاں سب معاف کر دے گا۔ وہ بار بار پھر بھی پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، ہر دن میں 5 دفعہ ہر مسلمان کی طرف حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ مؤذنین ان کو مسجدوں کی انتظامیہ مقرر نہیں کرتی، ظاہر میں سبب تو یہی ہے، لیکن یہ رب کا پیغام ہے، زمین کے بنانے والے کا نظام، زمین کا نظام چلانے کے لیے یہ اصل میں اللہ کی طرف سے پکارتے ہیں کہ تمہارے رب کا تمہارے لیے پیغام یہ ہے، آؤ کامیابی کی طرف، پلٹ آؤ، لوٹ آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی میں تمہیں کامیاب کروں گا تو کامیاب ہو گے، اور میری طرف اگر تم رجوع نہ کرو اور مجھ سے کامیابی نہ چاہو تو میرے علاوہ کہیں کسی در سے کامیابی نہیں ملتی، میرا در چھوڑ کے کہیں اور سے اگر تم کامیابی چاہو تو بھولے ہوئے ہو، خسارے میں ہو، خواہ سر پھوڑو گے، سر توڑو گے، اور محنت مشقت رائے گاں جائے گی ساری کی ساری۔ اللہ کی عنایات بندوں پر متواتر ہیں اور ان کی محبت، ان کے الطاف، ان کی مہربانیاں مسلسل متواتر ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی دن ایسا نہیں اور کوئی رات ایسی نہیں، دن رات میں کوئی لمحہ قیامت کی صبح تک ایسا نہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ ان کا در اس وقت بند ہوتا ہے۔ ان کا در وہی ایک در ہے جو ہر وقت کھلا ہے اور ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ بہت برے سے برا جو کہیں کسی کو، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، زانی کہہ لیجئے، شرابی کہہ لیجئے، جواری کہہ لیجئے، سود خور کہہ لیجئے، حرام خور کہہ لیجئے، غرضے چور کہہ لیجئے، ڈاکو کہہ لیجئے، قاتل کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، میں نے عرض کیا زمین و آسمان کے بھراؤ کی بقدر عیوب والا کہہ لیجئے کہ اس کے لیے دروازہ بند ہے، اس کے لیے بھی دروازہ بند نہیں ہے اور کسی وقت بند نہیں ہے۔ جب بندش کا وقت ہے تو وہ پہلے سے مقرر ہے کہ قیامت کی صبح تک کھلا ہے اور پھر اس کے بعد بند ہے، اور بندے کے لیے بندے کا اپنا ذاتی معاملہ، سو ان اللہ یقبل
توبۃ العبد ما لم یغرر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے رہتے ہیں، قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نزع کا عالم اس پر شروع نہ ہوتا ہے۔ موت کی آمد اور موت کے فرشتے اس کے جسم سے جان علیحدہ کرنے کا عمل جب تک نہ شروع کر دیں، جان نکلنا جب تک جسم سے شروع نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی توبہ مقبول ہے اور اللہ اس کی بات سنتے رہتے ہیں اور اس کے پاس واپسی کا راستہ کھلا ہے۔ اسی واسطے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی تو گویا قیامت قائم ہو گئی۔ وہ بڑی قیامت، قیامت کبریٰ، وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو آخر میں آئیں گے۔ اس مہلت کو اپنے لیے مت جانو، تمہاری مہلت تو اسی وقت تک ہے جب تک وہ فرشتے نہیں آ جاتے اور وہ جسم سے جان علیحدہ کرنے کا عمل شروع نہیں کر دیتے، اور جو ہی انہوں نے شروع کر دیا تمہاری مہلت تو ختم۔ باقی جو اس وقت تک مہلت پائیں گے، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، وہ ان کے لیے ہے۔ تم تو اس قریبی مدت کو سامنے رکھ کے تیاری شروع کرو، تم تو اس قریبی مدت کو کہ جانیے کب آ جائیں وہ، اور اپنا کام مقرر وقت پہ شروع کریں گے جو اللہ نے ان کو وقت مقرر دیا ہے۔ ہاں، وقت مقرر، آج اسی وقت مقرر کے حوالے سے بات عرض کرنی ہے مختصر سے۔ 15ویں شب شعبان کی، جسے ہمارے ہاں عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، اسی ہفتے میں واقع ہو رہی ہے، اور حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 بڑے صحابہ سے مختلف احادیث کے اندر یہ وارد ہے بات، صحیح احادیث میں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مغفرت کی رات قرار دیا ہے، اسے مغفرت کی رات قرار دیا ہے، برات کی رات قرار دیا ہے۔ برات کے معنی نجات کے ہوتے ہیں، نجات کی رات، اسے لیلۃ الصف بھی کہتے ہیں۔ اس رات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے موافق جو کچھ فرمایا، جو اس رات کا تعارف کرایا، فرمایا اس رات میں ملائکہ کے سپرد ہو جاتے ہیں کام، اس سال کے پیدا ہونے والوں کے نام 15ویں شعبان سے لے کے اگلی 15ویں شعبان تک 1 سال لوح محفوظ سے اتار کر جن فرشتوں کے ذمہ ہیں جو جو کام، ان کام کی جماعتوں اور فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اوراق، فہرستیں، لسٹیں ان کے سپرد کر دی جاتی کہ ان لوگوں کو فلاں فلاں اوقات میں واپس لانا ہے، اور ان لوگوں کو فلاں فلاں اوقات میں فلاں فلاں جگہوں پر ان کو چھوڑ کے آنا ہے۔ پیدا ہونے والے اور مرنے والے دونوں کی فہرست ہے۔ فرمایا محدثین نے، تابعین نے، کہ ایک آدمی، روایت مرسل ہے، فرمایا کہ ایک آدمی باغ لگا رہا ہوتا ہے، اور ایک آدمی منگنی کر رہا ہوتا ہے اور شادی کی تیاریوں میں مگن ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، اور ایک آدمی پلاٹ خرید رہا ہوتا ہے اور مکان کی تعمیر شروع کر رہا ہوتا ہے، درا حال ہے کہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں دیا جا چکا کہ اس سال میں اسے لے آؤ، اس سال میں اسے فلاں وقت میں واپس لاؤ۔ بندوں کے اعمال تفصیلی طور پر اسی رات میں اٹھائے جاتے ہیں، یعنی رب کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ شعبان میں جتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، نفلی روزے، شعبان میں جتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اتنے اور کسی مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میں شعبان میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ لوگ اس مہینے کی عظمت سے غافل ہیں جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یعنی یہ شعبان کا مہینہ جس میں سے ہم گزر۔ فرمایا لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں، اس میں ایک بڑی قیمتی رات، اس میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ رب کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں، میں روزہ رکھے ہوئے ہوں۔
تاکہ رب کے زیادہ سے زیادہ رحم کا مستحق بنوں، اس کی عنایات اور اس کے الطاف کا مستحق بنوں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مقررہ وقت پر لانے کے لیے بھائی اس رات میں اوقات مقرر کیے جاتے ہیں، اور یوں تو جیسے میں نے پہلی بات عرض کی کہ کوئی دن مخصوص نہیں ہے رب کے فضل کے لیے، کرم کے لیے، اس کے احسان کے لیے، اس کی مہربانیوں کے لیے۔ ہر وقت، ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ، ہر لحظہ وہ بندوں کی طرف متوجہ ہیں، اور خود ہی اپنا تعارف کروایا کہ جب بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں میرا تعارف کرا دو کہ میں قریب ہی ہوں ان کے، میں بہت قریب ہوں ان کے، جہاں بھی وہ چاہیں مجھے پکار کے دیکھیں، وہ مجھے اپنے قریب پائیں گے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہا میں مانگنے والے کی، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، اس لیے مجھ سے مانگو، اس لیے مجھ سے مانگو، مانگنے کا حکم۔ میں نے عرض کیا کہ یوں تو الطاف ہر وقت ہیں، ان کی عنایات ہر لمحہ ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ برسات موسلا دھار ہوتی ہے، بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، خوب بڑھا دیتے ہیں، خوب بڑھا دیتے ہیں۔ من جملہ ان اوقات کے، سال میں مختلف وقت ہیں وہ، ان اوقات میں سے ایک وقت، ایک رات یہ بھی ہے جس میں فرمایا کہ سورج غروب ہوتے ہی، سورج غروب ہوتے ہی حق تعالی شانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے۔ آسمان دنیا، یہ جو دنیا کے قریبی آسمان ہے، یہاں آ جاتے ہیں، یہاں نزول فرماتے ہیں۔ جیسا آ جانا، جیسا نزول فرمانا ان کے شایان شان ہے، یا یوں سمجھیے کہ ان کی رحمت خاص آسمان دنیا کے قریب آ جاتی ہے، بندوں کے بہت قریب ہوتی ہے، اور ایک پکارنے والا رب کی طرف سے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی معافی کا خواستگار کہ اسے معاف کر دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کیا جائے۔ الا قضا الا قضا، کہا کہ بندوں کی حاجات اور ضروریات کا نام لے لے کر کے وہ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، اس چیز کا طالب، اس کا لینے والا، اس کا مانگنے والا کہ اسے یہ دے دیا جائے، بغیر کسی قیمت کے، محض مانگنے پر کہ میرے رب مجھے دے دے، کہ ہاں چلو۔ جیسے نیلام عام دیکھا ہوگا، کم قیمت کی چیزیں نیلامی میں بکتی ہیں، ایک کوٹ اٹھا لیا 4 روپے میں، ایک فلاں چیز اٹھا لی 8 روپے میں، 10 روپے میں، عام حالات میں وہ بہت قیمتی ہو، لیکن نیلام میں ایسا۔ اللہ اکبر۔ اور رب کی طرف سے یہ آوازیں بغیر کسی قیمت کے، وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر یوں بندوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہے کوئی اس کا لینے والا، مفت میں، بغیر قیمت کے، صرف طالب ہو کہے کہ ہاں میں چاہنے والا ہوں اس کا، اسے دے دے رہے ہیں۔ دوسری چیز اٹھا کر کے پیش کر رہے ہیں بندوں کے سامنے، ہے کوئی اس کا لینے والا کہ ہم اس کو دے دیں میں مفت میں، صرف ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ اٹھائے کہ میرے رب مجھے دے، اسے دے دیں۔ اور ہے کوئی ایسا، اور ہے کوئی ایسا، یہ آوازیں لگنا شروع ہوتی ہیں غروب آفتاب سے لے کے طلوع صبح صادق تک، حتی یطلع الفجر، طلوع صبح صادق تک رب تعالیٰ کی طرف سے یہ آوازیں لگتی رہتی ہیں۔ شب برات عبادت کی رات ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جاگ کے گزاری اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب فرمائی، اور یوں فرمایا کہ جو آدمی 5 راتیں سال بھر میں، 5 راتیں، بڑی آسان آسان چیزیں بتائی ہیں بھائی، عمل کرنے والے چاہیے، کہا جو 5 راتیں سال بھر میں جاگ لے وے، ان کا اہتمام کر لے، وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہے، جنت کا وعدہ اس کے لیے یقینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرما رہے ہیں 5 راتیں جو سال بھر میں جاگے، ایک رات 8ویں ذی الحجہ کی، 8ویں ذی الحجہ کی رات، اور 9ویں ذی الحجہ کی رات، وہ یوم عرفہ کی رات پہلی، اور ایک اس سے پہلی رات، اور ایک عید الاضحیٰ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اور عید الفطر کی رات، اور یہ شب برات، یہ رات
5 راتیں جو جاگ لے وے اس کے جاگنے کا جو اہتمام کر لے، کہا یہ 5 راتیں سال بھر میں زندہ رکھے اور اس میں جاگے اور اللہ سے مانگے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ فضیلت کی رات ہے، خود بھی جاگے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا، عام امت کو بھی ترغیب دی اور فرمایا اس میں مغفرت ہوتی ہے، عام مغفرت عامہ، ماں سوائے چند لوگوں کے، چند بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب لوگوں کو گنوایا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ماں سوائے اس کے علاوہ باقی سب لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ وہ مختلف احادیث میں مختلف لوگ ذکر کیے گئے۔ ایک تو فرمایا مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور دوسرے یہ فرمایا کہ جو بغض رکھنے والا ہو، کینہ پرور آدمی ہو، کسی کے لیے اپنے دل میں بغض رکھے، کہا بغض رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، باقی سب کی ہوتی ہے۔ فرمایا ماں باپ کا جو نافرمانی کرنے والا ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اور جو پاجامہ یا شلوار یا لنگی ازار ٹخنے سے نیچے رکھنے والا ہو تکبر کی وجہ سے، مستقل ٹخنوں کو ننگا نہ رکھے بلکہ ان کو ڈھانپ کے رکھے، کہا اس کی مغفرت نہیں ہوتی، باقی سب کی ہوتی۔ شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی، اور صلہ رحمی رشتے ناطے کاٹنے والے آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ 7-8 نام مختلف احادیث میں گنوائے کہ اس رات میں سب کی مغفرت ہوتی ہے، مغفرت عام، ماں سوائے ان لوگوں کے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ اس گناہ کبیرہ سے باز آئیں اور توبہ کریں، باز آئیں اور توبہ کریں۔ ان گناہوں کی بڑائی کا بیان بھی مقصود ہے کہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں اللہ کے ہاں، کہ عام مغفرت ہو رہی ہے، سب کو دیا جا رہا ہے، سب کو دیا جا رہا ہے، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے حق تعالیٰ ناراض ہیں اور اپنی اس مغفرت عامہ سے ان کو حصہ نہیں دیا جا رہا اور محروم رکھا جا رہا ہے کہ نہیں، تم پہلے گویا نہا دھو کے آؤ، توبہ کر کے آؤ اور اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرو گے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرو گے، اور شراب نہیں پیو گے، اور کسی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھو گے، اور رشتہ ناتا نہیں کاٹو گے، اور آئندہ کے لیے شلوار پاجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں رکھو گے، اور اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہراؤ گے۔ ان گناہوں سے توبہ۔ فضائل کا حاصل کرنا بہت بڑی چیز ہے، فضائل کا حاصل کرنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن جہاں کہیں بھی سنت اللہ یہ ہے، جہاں کہیں بھی فضائل کا بیان ہے، فضائل سے پہلے رذائل کا بیان ہے۔ فضیلت ضرور حاصل کرو، لیکن جو اپنے ساتھ گندگی لگی ہے، ظاہری جسمانی گندگی، جیسے وضو کرنے کو کہا گیا، کپڑے کو پاک رکھنے کو کہا گیا، وضو اگر پورا نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور کپڑا اگر پورا پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ یعنی آپ فضیلت کوئی بھی ہو، کسی بھی درجے کی کوئی فضیلت ہو، فضیلت کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنے سے رذیلہ کو دور نہیں کرتے۔ گناہ جو آپ کے ساتھ لگے، یہ گندگی ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس گندگی کو پہلے اپنے سے دور کیجئے، تب رب کے دربار میں پیش ہوئیے، اور پھر آپ کے لیے سب کچھ ہے، پھر آپ کے لیے سب کچھ ہے، جو مانگے دروازہ کھلا ہے، لیکن پہلے اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی پاک کرو اور باطنی طور پر بھی پاک کرو۔ ظاہری پاکی وضو کرنا، غسل کرنا، پاکیزہ کپڑے پہننا، نماز کے لیے عبادت کے لیے جگہ کا پاک ہونا، اور باطنی پاکیزگی سو توبہ سے حاصل ہوتی ہے۔ توبہ کرو جھوٹ بولنے سے، چغلی کھانے سے، غیبت کرنے سے، زنا کاری سے، اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں گناہوں سے پاک، کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو مجھے پاک کر، مجھ سے گناہ ہوا، میں گندا ہو گیا، لتھڑ گیا، اور اگر تو مجھے پاک نہ فرمائے تو میں پاک نہیں ہوتا۔ اور جو آدمی روز ہو کر دنیا میں اپنے آپ کو پاک نہ کرے، جہنم کی آگ اسے پاک کرے گی۔ ناپاکی کی حالت میں یہاں مسجد میں آنا منع ہے، جنت تو اللہ کی بڑی جگہ ہے۔ ناپاکی کے ساتھ ظاہری ہو یا باطنی، ناپاکی کے ساتھ جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ جنت میں نہیں جا سکتا، سجدے تک نہیں جانے کی اجازت، ناپاکی کی حالت میں سجدے تک جانے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن مجید کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی پاک ہونا مرنے سے پہلے۔ اور
مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ مشکل اس وقت تک ہوتا ہے کوئی کام جب تک آدمی ارادہ نہ کرے اور اس کو مشکل سمجھتا رہے، اور جب اس کی مشکل کو آسان سمجھ لیا کہ دیکھیں گے کیا ہو، ارادہ کر لیا، تو پھر اس کے بعد کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے بندہ مومن کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو، اس کی بڑی قیمت رکھی ہے، بڑے وقی ہیں اللہ کے ہاں اور بڑے عظیم ہیں۔ فرمایا کہ وہ دو آنسو جو مومن کی آنکھ سے نکلے اللہ کے خوف کی وجہ سے، پوری جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو اس کو بجھا دینے کے لیے کافی، کسی چیز سے وہ نہیں بجھتی، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز اسے نہیں ہے جو بجھا سکے ماں سوائے اس خوف کے آنسو کے جو ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، اور وہ قطرہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جناب حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تعلیم فرمائی اور بندوں کو یوں فرمایا کہ دیکھو اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اللہ کو رونا بہت پسند ہے، رو اللہ کے سامنے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ صاف صریح حکم دیا، ہنسا تھوڑا ہنسا کرو، تھوڑا ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو، زیادہ رویا کرو۔ وہ زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا اللہ نے بڑھاپے میں، یحییٰ علیہ السلام، بڑھاپے ساری زندگی یوں گزر گئی، بیٹا دیا آخر میں معجزاتی طور پر کہ ایسی عمر میں عموماً اولاد نہیں ہوتی، نہ عورت کے ہاں نہ مرد کے ہاں، لیکن اللہ کو جو منظور ہو وہ ہو کے رہے۔ خیر معجزاتی انداز کا بیٹا اور مستقبل میں ہونے والا نبی، آزمائش، شکایت کی ایک دن اللہ کے حضور کہ اللہ یہ تو نے نعمت دی، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک دی، اور میری بڑی پرانی دعا تو نے مستجاب کی، قبول کی، تیرا بہت شکریہ، لیکن یہ روتا بہت ہے، تنگ بہت کرے ہے۔ یحییٰ کہ روتا بہت ہے، تنگ بہت کرتا ہے، چپ ہی نہیں ہوتا۔ تو رب تعالیٰ نے مہربانی سے فرمایا کہ زکریا ہمیں تو رونے والے بہت پسند ہیں، ہمیں تو رونے والے بہت پسند ہیں، ہاں تو بھائی رونے والے پسند ہیں۔ فرمایا تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا من لم یبکی فلیتباکی، اور دوسرے موقع فرمایا ان لم تبکو فتباکو، اور رونا نہیں آتا اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہوئے، تنہا ہو جاؤ، تنہا ہو جاؤ، تنہائی میں جہاں کوئی نہ دیکھے، صرف تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان معاملہ ہو، رونا نہ آئے تو رونی صورت بناؤ، رونی صورت بناؤ، رونی صورت بناؤ، اس پر بھی اللہ کو بہت پیار آتا ہے اور بہت رحم آتا ہے۔ اور پھر مانگو اللہ سے جو کچھ مانگنے کا ہے، اللہ ہر وقت دیتے ہیں اور ہر وقت حاضر ہیں، ہر وقت سنتے ہیں، اور بندوں کی دعائیں ہر وقت مقبول ہیں، لیکن جو خاص موقعوں سے فائدہ نہ اٹھائے، خاص موقعوں سے بھی فائدہ نہ اٹھائے تو وہ آدمی محروم ہے۔ بھائی یہ جو آواز میں نے رب تعالیٰ کی طرف سے عرض کی، یہ ہر رات میں لگتی ہے، لیکن عام دنوں میں اور اس رات میں، مخصوص راتوں میں فرق یہ ہے کہ عام راتوں کے اندر آخر رات میں فَإِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وہ جب آخری رات ہوتی ہے، رات کا ایک تہائی صرف باقی رہ جاتا ہے، اس وقت اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور اس وقت میں روزانہ رات کو آواز لگتی ہے۔ لیکن ان راتوں کی خصوصیت یہ ہے، ان مخصوص اوقات کی، خصوصاً اس رات کی، کہ اس میں وہ آواز جو عام راتوں میں صرف آخر رات میں لگتی ہے، اس میں سورج کے غروب ہوتے ہی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور پوری رات یہ آواز لگتی ہے۔ یعنی بندوں کے لیے موقع مانگنے کا 2/3 بڑھا دیا جاتا ہے۔ آخری بات عرض کروں کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور جو چیز سنت سے ثابت نہ ہو، علماء احناف کا مسلک یہ ہے، اہل سنت والجماعت جو لوگ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، احناف کا مسلک اور صحیح مسلک، معتدل مسلک یہ ہے کہ جو چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے، اور اس کے بعد سلف صالحین سے جو چیز ثابت نہ ہو، اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑنا نہ چاہیے، وہ دین نہیں ہے، وہ ایک من گھڑت چیز ہے، اور من گھڑت چیزیں وہ خواہ دین میں شامل نہ کرنی چاہیے، اور انہیں لوگوں کو دین بنا کر کے پیش نہ کرنا چاہیے۔ دین صرف اتنا ہے جو اللہ نے نازل کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی اور تشریح فرمائی، وہ چیز دین ہے۔ تو چنانچہ حضور سے ثابت نہیں ہے، اس میں کوئی خاص وظیفہ، ورد، خاص قسم کے نوافل، نفلوں کے اندر مخصوص قسم کی تلاوتیں۔ اس زمانے میں
جب بھی کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے ٹیلی فونوں کی بھرمار ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ جی وہ اس طرح سے ہم نے ایک نفل سنے ہیں 100 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھو اور 100 دفعہ جو ہے وہ انا اعطینا پڑھو اور 200 دفعہ فلاں سورت پڑھو اور ایسا کرو اور ویسا کرو۔ بھائی اس میں بات یہ ہے، وضاحت عرض کر دوں کہ جی فلاں بزرگ نے لکھا ہے، بزرگوں کو برا نہ کہنا چاہیے، کوئی بھی ہوں، کسی مسلک کے ہوں۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے یہودی علماء کے لیے بھی کپڑا بچھا دیا تھا۔ بزرگوں کو برا نہ کہنا چاہیے۔ جس کسی نے جو کوئی بتایا ہوگا کسی کو، اس کی مخصوص دینی حالت کے پیش نظر بتایا ہوگا، اس کی مخصوص دینی، ایمانی، عملی، اخلاقی حالت کو پیش نظر رکھ کے کوئی چیز بتا دی ہوگی کہ بھائی تم آج رات کا زیادہ حصہ استغفار میں گزارنا۔ دوسرا آیا اس کی دینی حالت کو جانتے ہیں، اس کو فرما دیا کہ تم زیادہ کثرت کے ساتھ آج رات درود شریف پڑھنا۔ اور تیسرا آیا تو ان سے کہا کہ بھئی جس قدر بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے تم تلاوت میں مشغول رہنا۔ جیسی کسی کی دینی حالت دیکھی اور اس کے مناسب حال جو عمل مناسب سمجھا اس کے لیے تجویز کر دیا، وہ اس کے لیے خاص تجویز تھی، اور اسے عام کرنا سو مناسب نہیں۔ اسے عام کرنا یا سب پر لاگو کرنا، سب کے لیے واجب بنانا اور فرض بنانا سو مناسب نہیں۔ اسی طرح سے مسجدوں کے اندر اجتماع کرنا اس موقع پر علماء احناف کے اور اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا کسی کتاب میں، بلکہ اس کی مخالفت لکھی ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو منع فرمایا۔ قریب کے زمانے میں حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور بڑے صاحب کشف اور صاحب ولایت، انہوں نے بھی منع فرمایا اور فرمایا کہ آدمی کا اپنے گھر میں ایک پارہ قرآن پاک پڑھ لینا اس رات میں یہ زیادہ افضل ہے، فضیلت والا ہے، بنسبت اس کے کہ مسجد میں جا کے پورا قرآن ختم کرے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کر رہا ہوں آپ کو۔ تو اس لیے مسجدوں میں اجتماع نہیں بھائی، ثابت نہیں ہے۔ قبرستان میں جانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ قبرستان میں تشریف لے گئے، لیکن قبرستان جانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا، جماعتیں بنانا، جتھے وہاں جانا اور وہاں قبرستان میں جا کر کے ہنگامہ کرنا، سو یہ ثابت نہیں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صرف اکیلے تشریف لے گئے تھے۔ صاف صریح حدیث کی کتابوں کے اندر، کتنی ہی کتابوں کے اندر یہ روایت ہے، اور کسی روایت کے اندر یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ حضرت عائشہ پیچھے گئی ہیں اور جا کر کے دیکھا کہ وہاں سجدے میں پڑے ہوئے اور دعا فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور اس رات کی فضیلت سے انہوں نے مجھے آگاہ کیا، اور یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس میں بہت بے شمار مغفرت فرماتے، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ کثرت کو بتانا مقصود ہے۔ اس کے علاوہ 10 احادیث اور ہیں اس باب میں، جس میں سب میں مضمون واحد ہے، سب کا خلاصہ ایک ہے کہ کثرت، مغفرت عامہ بہت کثیر تعداد میں مغفرت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جس میں نے عرض کیا کہ مغفرت عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں، اور ابتدا توبہ سے ہونی چاہیے۔ جیسے ظاہری پاکیزگی حاصل کی، ایسے ہی باطنی پاکیزگی بھی اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اگلے دن ہاں بھائی، اگلے دن روزہ رکھنا ثابت ہے، وہ میں نے پہلے سے بات عرض کر دی تھی۔ اگلے دن روزہ رکھنا سنت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وعلیکم السلام، یہ اللہ الحمدللہ، دعا فرمایا کرو۔ بہت اچھا۔ السلام علیکم۔ کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور